نظر کی حفاظت کرو کہ اس سے جتنی تیزی سے ایمان جاتا ہے اور کوئی چیز ایسی بے پردگی یہ وہ پیٹرول ہے جس کی لگی ہوئی آپ کو 7 سمندر کے پانی بھی نہیں بجھا سکتی. جہاں پردہ اٹھتا ہے وہاں حیا اٹھتا. 1792 میں ایک عورت تھی لندن میں جس نے سب سے پہلے آزادی نسواں کا نعرہ لگایا تھا، ورنہ سے پہلے یورپ بھی عورت اور مرد میں تفریق کا قائل. اس کا نام تھا میری والسٹون کرافٹ. اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی. تو ان کے سامنے تو وہی نہیں کہ قرآن نہیں تھا، ان کی تو بائبل تبدیل شدہ کتاب تھی سینکڑوں ترجموں کے بعد. وہ تو پھٹکیں تو ان کے پاس کوئی سند تو نہیں. ہم کیسے پھٹکے ہمارے آگے قرآن پڑھا ہو؟ ہمارے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کھڑی، ہمارے آگے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور نیک مندیوں کی پوری ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے. ہم دائیں بائیں کیسے ہو سکتے؟ تو چونکہ ہم ایک فریب کا شکار ہو چکے ہیں، اس کا تو ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ تم اپنی نظروں کو چھپاتے رہو اور اپنی نظر پہ پابندی رکھو کہ یہ غلط نہ اٹھے کہ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین. جب تیری نظر غلط دیکھتی ہے تو یاد رکھ میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھ سے چھپ کے نہیں دیکھ سکتی. وما تخفی الصدور، تمہارے دل میں آنے والے غلط چیزوں کو میں پڑھتا ہوں. پھر میڈیا کی یلغار ہے اور فحش فلمیں اور فحش سیریز اور فحش پروگرامز، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے میرے عزیزو ہماری نسل کو برباد کرنے کی. یہ تمہاری دشمنی ہو رہی، اس سے ٹکر لو. اپنے آپ کو مناؤ کہ نہیں ہم بے حیا نہیں ہیں، ہم فحش نہیں ہیں، ہماری نظر پاک ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. ایک عرب سردار اپنے پہلی صدی کا واقعہ 80-90 ہجری میں وہ گرفتار ہوئے اور ان کے ساتھ 10 ساتھی تھے، ان کو قتل کر دیا گیا. یہ ہیں حبیب، ان کا نام ہے حبیب. تو یہ بڑے اونچے لمبے نوجوان تھے. تو ان کو رومی سردار نے کہا یہ مجھے غلامی کے طور پہ دے. تو نے اس کو غلام بنایا. اس سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تو میں تمہیں بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی جاگیر بھی دیتا ہوں. وہ کہنے لگا تو مجھے سارا جہان بھی دے دینا تو میں ایک پل کے لیے بھی عیسائی ہوں تیار. تو اس نے دیکھا کہ یہ اس طرح نہیں مانتے، تو اس نے ایک لڑکی کو تیار کیا اور ایک کمرے میں ان کو، ایک گھر میں ان کو بند کر 3 دن کا وہاں راشن رکھا اور کہا اس لڑکی کے ذمہ لگایا کہ تم اس نوجوان سے بدکاری کرواؤ. جب یہ بدکاری کرے گا تو پھر سب کچھ کرے گا. 3 دن 3 رات وہ لڑکی سارا زور لگا بیٹھ. حبیب بن عمیر تیسرے دن وہ پکار اٹھی، بھائی تو کیا چیز ہے؟ تو لوہے کا ہے یا پتھر کا ہے؟ نہ تو دیکھتا ہے نہ تو نے کچھ کھایا. 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس نوجوان کی آنکھ کا پردہ اوپر نہیں اٹھا سکی. تو وہ 3 دن کے بعد کہنے لگی تجھے روکنے والا کون ہے؟ یہ تو بتا. من یمنعک منی، تمہیں کون روک رہا ہے مجھ سے؟ تو کہنے لگی میرا رب ہے جو میری شہوت کو کری، مجھے اپنے رب سے حیا ہے، مجھے روک رہا ہے. وہ کہنے لگی تیرے جیسے کو میں قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی، میں تیری نجات کا راستہ خود نکالوں. تو کچھ دنوں کے بعد آئی اور زادے راہ اور کھانا اور سامان اور اس کو دیا اور باہر نکال کر کہا کہ یہ ستارہ ہے، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھو، رات کو چلو دن میں چھپو، کچھ عرصے کے بعد تم اپنے وطن پہنچ جاؤ گے. یہ حیا تھا جس نے پتھر کو بھی موم. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اندر دیکھو اندر، اندر دیکھو اندر، باہر نہ دیکھو، اندر دیکھو. دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو،
وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، اندر دیکھو اندر، یہ پاکیزہ ہے تو کامیاب ہو، یہ غلیظ ہے تو ناکام ہو۔ اس کو غلازت سے بچاؤ، اس کی گندگی آدمی کو خراب کرتی ہے۔ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ یہ نفس اگر گندا ہو گیا، یہ غلیظ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا تو میں ناکام ہوں، تم بھی ناکام ہو۔ اگر یہ پاک ہو گیا، یہ صاف ہو گیا، یہ ستھرا ہو گیا تو تم بھی کامیاب ہو، میں بھی کامیاب ہوں۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ سورت، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ میرے بھائیو اسے پاکیزہ کرو، شکر کرو۔ کفر کی ناپاکی نہیں ہے ہمارے اوپر کفر کی ناپاکی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑی ناپاکی اور سب سے بڑی غلاظت اور سب سے بڑی بدبو اور سب سے بڑی نجاست یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی غلاظت ہے۔ اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے۔ ہم اس سے چھوٹی غلاظت کا شکار ہیں، ہم کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں، کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں۔ اس کی غلاظت نے گندا کر دیا، اللہ کی نظروں سے گرا دیا۔ نظر ناپاک ہو گئی، زبان ناپاک ہو گئی، کان ناپاک ہو گئے، دل کے جذبے گندے غلیظ ہو گئے، ہاتھ کی پکڑ غلط ہو گئی، پاؤں کا چلنا غلط ہو گیا، منہ کا نوالا غلط ہو گیا، پیٹ میں جانے والا رزق حرام ہو گیا۔ ہمارے پاس یہ غلاظت ہے۔ موسیقی کا زہر اندر جا رہا ہے، بد نظری کا زہر اندر جا۔ دیکھ رہے ہو؟ ارے پچھلوں نے دیکھا ہے، میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ زبان کو پکڑا ہوا ہے۔ ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے۔ یا رسول اللہ علم یستطع، نہ ہو پیسہ تو کیا کرے؟ تو سنو اپنے نبی کی بات، یعمل بیدیہ، یعمل بیدیہ وینفق علی نفسہ ویتصدق۔ تو اس سے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے، وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے، وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے، کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے۔ خرچ کرنا اتنا ضروری ہے، یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ، تو مزدوری کر، مزدوری سے مال بنا، کچھ اپنے اوپر خرچ کر، کچھ غریبوں پر، کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر، اپنی عبادت بناؤ۔ دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ اور اخلاق 90% زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ 90% اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کر ہیں۔ آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے؟ میں نے کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میں وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، دیکھتے ہیں۔ اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو۔ تو اب بتاؤ میں
اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرح فتویٰ سناتا تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوگا، اچھا اب تو لمبے کے ہو؟ میں نے کہا تو لمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، انہوں ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا، کھل گیا، چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا۔ پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ بیچ میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نیا سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے ان کو قریب کر رہے تھے، تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے، میں نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے۔ تو میں نے وہ ان کو اندر بلاؤ۔ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا، کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت، میرا وقت بھی لگ چکا ہے، بدنوں کا چلہ لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں۔ تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرا پھیری لگاتا ہوں، پھیری میں پہلے سمجھا ہی نہیں۔ پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے، میں سمجھ یہ پھیری لگاتے ہیں، پھیری، اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو۔ تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے فیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹا بحری جہاز۔ تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا، اچھا پھیری کو فیری کر، تم خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کا شکر۔ ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے، ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کی قسم۔ تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو، نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے، یہی تبلیغ کا کام کہ پھیری لگاؤ، لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ، کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا۔ جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا، لیکن آپ جاتے رہتے ہو، آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی۔ تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا، ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے. اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا. کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے. تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئے کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے. تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا. کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کہ هذا اخی له 99 نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے. یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے میری 100 پوری ہو جائے. تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے میری 100 ہو جائیں. تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے. تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ جیسے میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مسلح پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا. ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. چل ومن اللیل فتحجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. رات ہے، آ جاؤ. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا. فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب. آ جاؤ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے. نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو. تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے. آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں. سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ میں یہ میرے منصب کے خلاف تھا. اس پر اللہ سے معافی مانگ. تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت ہے. اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے. نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تیرے ذمہ آواز لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی. قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آج. دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے. سبحا طویلا، دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی. سبح تیرنے کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحا، میں نے بتایا تھا پہلے دن. وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحا رکھا تھا، تیرنے والا. آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ آسان اور سیدھی بھاشا میں ایک ساتھ لکھ کر بتا رہا ہوں. ایک بار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ابراہیم میرا دوست خلیل ہے. فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، جسے تو اتنا نوازے وہ تو دوست بنے گا ہی. اللہ نے فرمایا کہ جاؤ ابراہیم کی آزمائش کرو. ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور زور زور سے ذکر کرنے لگا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس وقت حضرت ابراہیم اپنے جانور چرا رہے تھے. جب انہوں نے یہ آواز سنی تو بہت خوش ہوئے اور اس شخص کے پاس جا کر کہا کہ مجھے یہ ذکر دوبارہ سناؤ. اس شخص نے کہا کہ اب اگر تمہارے کہنے پر سناؤں گا تو کچھ لینا پڑے گا. حضرت ابراہیم نے کہا جو چاہو لے لو، بس مجھے میرے رب کا ذکر سنا دو.
उसने कहा, अपनी सारी बकरियां दे दो। तो हज़रत इब्राहीम ने दे दी। फिर उसने जिक्र सुनाया। फिर उसने कहा, अगर और सुनना है तो कुछ और देना होगा। तो हज़रत इब्राहीम ने अपनी गाय और भैंसें भी दे दी। फिर उसने जिक्र सुनाया। फिर उसने कहा, अगर और सुनना है तो और दो। तो हज़रत इब्राहीम ने अपने ऊँट भी दे दिए। आखिर में उसने कहा, अब तुम्हारे पास देने के लिए क्या बचा है? हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया कि अब मैं खुद तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम जिक्र सुनाते रहो और मैं तुम्हारी गुलामी करता रहूंगा। बस मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाते रहो। ये देखकर फरिश्ता हैरान रह गया और इस तरह अल्लाह की मोहब्बत में हज़रत इब्राहीम का मकाम ज़ाहिर हुआ।